أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وخلقتم للآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بعض سعادتیں ایسی ہوتی ہیں اللہ رب العزت بعض لوگوں کو بار بار عطا فرماتے ہیں. بعض سعادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت بعض بندوں کو بار بار عطا فرماتے ہیں. اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے یہ سعادت عطا فرما، مجھے یہ سعادت عطا فرما، مانگتا رہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے گھر میں بلائے اور اپنے محبوب کے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز شامل کر لیتے ہیں، جیسے کہ حافظ محمود صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بھی آپ شامل کر لیں، مسجد اقصیٰ کی زیارت. یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. شاید سننے والے، بیٹھنے والے اس بات کا احساس نہیں کر سکتے. جب ہم دیوار کے اس پار جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے دور سے آئے اور ہم اتنا قریب رہ کر ایک گلی کا فاصلہ ہے اور ہم مسجد اقصیٰ نہیں جا سکتے. ابھی کی بات ہے، ہم جب گئے تو اس نے بتایا کہ یہ اگر دیوار ہٹا دی جائے، وہاں لکھا ہوا ہے یہ روڈ سیدھی مسجد اقصیٰ جاتی ہے. دیوار بیچ میں ہے، یہ روڈ سیدھی، یہ روڈ ہے، گلی ہے، سیدھی مسجد اقصیٰ جا سکتی ہے، لیکن ہم نہیں جا سکتے. کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت توفیق عطا فرماتے ہیں اور جو مانگتا ہے اس کو وہ ملتا ہے. آپ آخرت مانگے، جنت مانگے، اللہ کی رضا مانگے، بیت اللہ کی حاضری مانگے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری مانگے، مسجد اقصیٰ مانگے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی یہ حاضری، آپ کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو. میرے خیال میں تو ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ جس نے مانگا ہو اس کو نصیب نہ ہوا ہو. جس نے دل سے مانگا ہے اس کو ملا ہے. ایسوں کو ملا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تاریخ میں لکھا ہے ایسوں کو ملا ہے، ایسوں کو جانا نصیب ہوا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ بھی جا سکتا ہے. حج کے ایام آ رہے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے گا 20 سال کتنا کم کوٹا دیا گیا ہے. اس ملک کو بھی، پاکستان میں بھی، ادھر ادھر دنیا میں. بعض ملکوں میں شاید 8، 10، 15 لوگوں کا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا
کیا تماشا ہوتا ہے، کیا عجوبہ ہوتا ہے، کیسے بلاوا ہوتا ہے، اور بندہ پہنچ جاتا ہے۔ میں اپنے تجربے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب میں نے مانگا ہے مسجد نبوی اور بیت اللہ کی حاضری کا، مجھے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، چلو کیسے ملا ہے۔ ایک تو یہاں سے ملا ہے نا، لیکن جب آپ پہلی دفعہ جائیں گے تو بار بار جو حاضری ہے وہ کیسے ملا ہے؟ بار بار حاضری تو ایک توفیق اور پھر بلاوے پر ہوتی ہے۔ ایک مقام ہے جسے ملتزم کہتے ہیں، ملتزم، پتہ ہے کہاں ہے ملتزم؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ گئے؟ ملتزم، بہت سارے لوگوں کو ملتزم کے بارے میں نہیں پتہ، نام تو سنا ہوتا ہے لیکن جگہ کا نہیں پتا کہ وہ جگہ کون سی ہے، وہ خاص مقام کون سا ہے جو جسے ملتزم کہتے ہیں۔ اور روایتوں میں بھی آتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی یہ بات منقول ہے کہ ملتزم پر مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم پر مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ملتزم پر پہنچنا بھی مشکل ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ میں 2012 میں جب یہ مجھے بھیجا تھا ان لوگوں نے، سعودیہ والوں نے، بچوں کے ساتھ، تو وہاں ہمارے بزرگ بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے کہا حضرت حجر اسود پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ حج کے فوراً بعد ویزے نہیں کھلتے تھے، ویزے بند ہوتے تھے، تو اسپیشل ویزے ہمیں دیا اور گئے ہم پہلی دفعہ۔ تو میں نے اس وقت یہ پوچھا کہ حضرت کیسے جا سکتے؟ تو کہتے ہیں میں 40 سال ہو گیا مجھے یہ موقع نہیں ملا۔ چلے دیکھتے ہیں۔ اس وقت اتنا ان دنوں میں رش نہیں ہوتا تھا، صرف مقامی لوگ ہوتے تھے۔ میں نے بچوں سے کہا کہ آج اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے توفیل، آپ کے صدقے جو ہے انشاءاللہ یہ موقع نصیب عطا کرے۔ سب نے مل کے دعا کی۔ عصر کا وقت تھا، لائن لگی ہوئی تھی بہت ہی مختصر، لائن میں کھڑے ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، میری اہلیہ کو، میری چھوٹی بچی تھی اس کو، محمد کو یہ موقع عنایت فرمایا، اور بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بغیر تکم پھیل کے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بار نہیں، پھر اس سفر میں جب تک میں بیت اللہ کے اندر رہا، اللہ تعالیٰ نے بار بار مجھے یہ توفیق عطا کی۔ کبھی عصر کے بعد، کبھی فجر کے بعد، اس طرح موقع ملتا۔ تو میں ملتزم کا عرض کر رہا تھا کہ ملتزم پہ جو مانگی جاتی ہے دعا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، لیکن وہاں دھکم پھیل ہوتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس دھکم پھیل کا علاج کیا ہے، کیسے آدمی جائے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کریں نا، پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ بھائی آپ نے دھکا نہیں دینا کسی کو۔ آپ نے اگر دھکا دے دیا تو عبادت آپ کی بالکل برائے چلے، آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں، یہ جو مقام ہے ادب کا مقام ہے۔ بعض لوگ ایسے 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 منہ پہ قبیلہ نہیں، ہم نے تو بڑا تیر مارا، ہم تو بڑے طاقتور ہیں۔ دیکھیں آپ تصویروں پہ دیکھیں، ابھی تو آج کل تو بند ہے، یہاں بھی اور مواجہ شریف پر بھی، روزہ پاک پر بھی یہی تماشا ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو باوقار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو علم ہوتا ہے کہ کس طرح ان دونوں مقام پر حاضری دینی ہے، کیسے جانا ہے، سیکھنا ہے اس کو۔ اب رمضان، ابھی حج کے ایام آ رہے ہیں، اب سیکھیں، علماء سے پوچھیں، پریکٹس
پریکٹیکل جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھیں گے کس طریقے سے آگے. ایسے منہ اٹھا کے نہیں چلا جانا چاہیے. ادب کا مقام ہے, اس کا لحاظ رکھنا ہے. اور پھر بیت اللہ کے پیٹ کر کے تصویریں کھینچ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں تو وہاں نہیں بناتا, بالکل نہیں بناتا. باقی میں باہر کرتا ہوں جو کچھ کرتا, لیکن بیت اللہ کے کبھی نہیں بنائی میں نے تصویر. پشت کر کے تصویر بنا رہے ہیں. ادب کا مقام, دعا کا مقام, احترام کا مقام, جہاں رحمتوں کا نزول, وہاں جی بڑے بڑے لوگ تصویریں کھنچوا رہے ہیں. جی میں وہاں پہنچ گیا ہوں. بھائی لوگوں کو پتہ ہے آپ پہنچ گئے, اتنا حد سے نکل چکے ہیں. ایک دفعہ ایک لڑکا کر رہا تھا تو میں ایسے نہیں جھاڑ, میں اس کو بلایا, میں گیا بیٹا ادھر بیٹھا, اس کو بیٹھایا, اس کو پھر یہاں کا بتایا کہ احترام کیا ہے کیا ہے. میں نے کہا بیٹا اگر تم سمجھتے ہو تو اس کو ڈیلیٹ کرو. اس نے ڈیلیٹ کر دی, سمجھ گیا. میں نے کہا آئندہ نہیں کرنا کام. یہ کوئی آپ کے گھر کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو کے, آپ کی گاڑی کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو کے کوئی تصویر ہے, آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ بتا دیں مجھے. اور پھر کیا ہو رہا ہے جی وہ باتیں ہو رہی ہیں طواف کے دوران. میرے محترم بزرگ دوستو, ملتزم پر پہنچنے کے لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ تیسرا کلمہ پڑھیں. ٹھیک ہے, آئندہ اگر انشاءاللہ آپ جائیں تو ملتزم پر پہنچنا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بار بار حاضری دیں اور آپ کی دعا قبول ہو, جو مانگے کیا کریں, تیسرا کلمہ یاد رہے گا انشاءاللہ. آپ جب وہ لائن پر آپ جائیں گے, آستے 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 چلتے جائیں, آٹومیٹکلی آپ چلتے چلتے تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں گے, پر ایسا لگے گا آپ کو کوئی کھینچ رہا ہے. سبحان اللہ. یقین کریں کھینچ رہا ہے, واللہ کہہ رہا ہوں اس بات. اور آنکھ بند کریں گے اور آپ کی آنکھ کھلے گی, آپ چمٹے ہوئے ہوگے ملتزم کے ساتھ. سبحان اللہ. لوگ باب کعبہ کو جو دروازہ ہے بیت اللہ کا, اس کو ملتزم سمجھتے ہیں. ملتزم کسے کہتے ہیں بھائی, کوئی بتا سکتا ہے کہ ملتزم کہتے ہیں چوکھٹ کو. چوکھٹ نہیں ہوتی, جو دروازے کے نیچے جو جی چبوترا بیت اللہ کی جو دیوار ہے اس کو آپ پکڑتے ہیں, دیکھا ہوگا, اس کو چومتے ہیں, اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. اور اس مقام پر جو دعا میں نے مانگی وہ اللہ کے یہاں قبول ہے. اور اس بار میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب پہلی بار میں گیا دسمبر میں, یہ اس سارے وبا کے پیریڈ کے بعد, یہ تو بند تھا. میں نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے وہ تصور کیا کہ میں ملتزم پر موجود ہوں. یا اللہ, وہ جو دعا ہمیشہ مانگی, جو ہمیشہ مانگتا تھا وہ دعا کی, اللہ تعالیٰ نے پھر 2 مہینے کے اندر اندر دوبارہ بلا لیا. سبحان اللہ. یقین کی بات ہے, آپ یقین کریں, توفیق اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ملے گی کہ آپ نے جانا ہے, حج پر جانا ہے, عمرے پر جانا ہے, مسجد اقصی جانا ہے. یہ سعادتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق سے اور مانگنے سے ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مانگنا ہے, اللہ کی بارگاہ کے اندر مانگتے رہنا ہے کہ اللہ مجھے دے دو, یہ مجھے دے دیا. اور یہ اپنے تجربے سے میں یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں میں, بلکہ بزرگوں نے بھی یہ تجربہ کیا ہوا ہے. بزرگوں کی باتوں سے بھی ہمیں بات ملی, چونکہ میں نے تو بزرگوں سے سنا ہے نا, اپنے اکابر سے سنا ہے کہ بھئی یہ کرو آپ کو یہ ہوگا, اور میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ یہ کرو, آپ دیکھیں. ایک دفعہ اللہ سے مانگے, اللہ مجھے بیت اللہ جانا نصیب عطا فرما دے, مجھے توفیق عطا فرما دے, مجھے حاضری نصیب فرما دے, مجھے مسجد اقصی کی حاضری نصیب فرما دے. آپ پہنچ جائیں گے. پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی, بغیر پیسوں کے پہنچیں گے. میں بغیر پیسوں کے جاتا ہوں.
مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے پاکٹ میرے جیب میں کتنے پیسے ہیں. سبحان اللہ. نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ یقین کی بات ہے. یہ یقین کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو بلاتا ہے اور کیسے بلاتا ہے. گھر والی کا حج نہیں تھا، میں نے حج کیا ہوا تھا. میں نے اللہ سے خوب دعا کیا اللہ کو. یہ اس کا بھی چونکہ حج آسان نہیں ہے، 5,000 پاؤنڈ 6,000 پاؤنڈ کا. ہم نے پہلا حج کیا جی 1650 میں، حاجی صاحب بھی ساتھ تھے، اور اس میں ہم دمشق بھی گئے تھے. اللہ سے دعا کی میں نے. مجھے معلوم تھا کہ ملتزم پر جو دعا ہوتی ہے قبول ہوتی ہے. حج پر کیا، میں نے کہا یا اللہ گھر والی کو بھی کروا دے. 2017 میں ہوا. رابطہ عالم اسلامی والوں نے ہمیں مجھے پھر بلایا تو میں نے کہا کہ بھائی میری گھر والی نے حج نہیں کیا، مجھے بھی اس کو بھی بھیج دے ساتھ. جو دعا جو خدا میرا ہے وہ آپ کا بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری سنے اور آپ کی نہیں سنے؟ سنے گا کیوں نہیں؟ یقین سے مانگے. آپ یہ بیٹھے ہوئے راشد بھائی، وہ ان کا قصہ آپ سن لیں کہ کیسے پہنچ گئے عمرے پر. نہ چاہتے جاتے ایک دم سے وہاں روزہ رسول پر کہا کہ میں آ گیا. ماشاء اللہ 1,000-1,500 پاؤنڈ کی ٹکٹ. تو مطلب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں مانگنے سے ہوتی ہیں. دل سے اگر کوئی چیز آپ نے تہیہ کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کر دے گا. لیکن پھر اس کے بعد جب موقع ملے تو اس موقع کو ضائع نہ کریں. جب وہاں پہنچ جائیں پھر وہ چیز آپ جو بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقوں کو آپ اختیار کریں. دیکھیں بار بار حاضری نصیب ہو. بار بار. اب جن لوگوں نے حاضری نہیں دی ہے ان کو حاضری دینے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بیت اللہ کی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسجد اقصی کی جانے کی توفیق عطا کرے. لیکن جائیں ان لوگوں کے ساتھ، یا اگر کسی کے ساتھ نہیں جانا مثال کے طور پہ تو سیکھ کر جائیں. سیکھ کر جائیں. حج آ رہے ہیں سیکھیں. مولانا یونس دودھ والا صاحب اور اس طرح کے لوگ یہاں یو کے اندر بہت سارے لوگ باقاعدہ ٹریننگ کراتے ہیں. پورا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے. آداب سکھائے جاتے ہیں، دعائیں بتائی جاتی ہیں، چلنے پھرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، وہاں کے مقامات کا بتایا جاتا ہے کہ کہاں جانا ہے، کس جگہ جانا ہے، کس جگہ نہیں جانا. آپ سب ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. اس سال حج کا ارادہ ہے نا؟ ارادہ کرنے میں کیا بھائی، پھر مانگے اللہ سے. جن لوگوں نے حج کیا ہو یا نہیں کیا ہو ارادہ کرنے. مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کا حج کا آنے کا ارادہ بالکل ہے، ابھی تو گئے پھر ارادہ ایسے سفر کے کون ارادہ نہیں کرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دو دعا کی. خاص طور پہ دو دعا مانگی. پہلی دعا یہ کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. کیا دعا ہے؟ شہادت کی موت عطا فرما. اور دوسری دعا یہ کی کہ اللہ تیرے محبوب کے در میں مجھے مرنا نصیب فرما، موت نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول. یہ دعا کیوں کیا؟ آپ اندازہ کریں نا کہ وہ مدینے کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. مدینے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے دعا کی کہ میں ساری زندگی جانا ہے. اور پھر بہت سارے ایسے صحابہ آپ نے دیکھا وہاں ابھی گئے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں، کوئی چائنا میں، کوئی فلسطین کے اندر، کوئی دمشق کے اندر، کوئی کدھر کوئی کدھر. ساری دنیا میں مدینے کو نہیں چھوڑنا چاہتے. بڑی دل سوزی کے ساتھ دعا فرمائی کہ اللہ میں مدینے کو نہیں چھوڑنا چاہتا، مجھے یہ میری دعا کو قبول فرما دے. نماز کے وقت کیا ہوا آپ کے سامنے، وہ ابو لولو آیا اور نماز کے دوران جو ہے ان کو شہید کر دیا. کہاں جگہ ملی؟ جگہ ایسی ملی کہ ساتھ ہی پیغمبر کے ساتھ، دنیا میں بھی ساتھ، وفات کے بعد بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر سب سے پہلی قبر کس کی ہے؟
یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اب لوگ پوچھتے ہیں سلام کہاں پیش کرے, وہاں جا کے پریشان ہو جاتے ہیں, سلام کہاں پیش کرے, وہاں پوچھتے ہیں کہ یار یہ قبر کس کی ہے, یہ قبر کس کی. ابھی سے معلوم کرے پہلی قبر کس کی آتی ہے, ابو بکر صدیق رضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوگا. پھر اس کے بعد کس کی, ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر تیسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا, تو پڑھا ہوگا. ہندوستان کے جبال العلم بزرگوں میں. اور پھر کن کے استاد, مولانا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, فضائل اعمال ہے. ان کی قبر بھی کہاں ہے, جنت البقیع کے اندر. سبحان اللہ. وہ دعا کرتے تھے, اللہ مجھے مدینے کی موت عطا فرما, مدینے کی موت عطا فرما, مدینے کی موت عطا فرما. یہ سعادتیں ہیں, سعادتیں ہیں, سعادتیں ہیں. اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے میرے بھائی. اور یہ کیا ہوتا ہے, مانگنے سے ہوتی ہے. یا اللہ مجھے مدینے کی موت, اور مدینے کی موت مانگنا یہ سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے, ہمارے اولیاء اللہ کی سنتیں ہیں, بزرگوں کی سنت ہے. حضرت مولانا شیخ العزیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, ان کی قبر وہاں ہے. مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ, وہ مدینے میں ایک دفعہ تھے, وہ موج میں تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا کمانا بہت آتی ہے, مجھے دنیا کے کسی کونے میں بھی لے جاؤ, میں دنیا کما سکتا ہوں. دنیا کمانا مشکل نہیں ہے, یہاں مدینے میں بیٹھ کر بھی کما سکتا ہوں. لیکن میں اس شاہی دربار کو نہیں چھوڑنا چاہتا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے مدینے میں موت. حضرت کی موت بھی وہیں ہوئی. اور یہ سعادت ہر انسان کو نصیب ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ مدینے کی موت عطا فرما, مدینے کی خاک عطا فرما, مکہ عطا فرما. اگر آپ کی محبت مکہ سے ہوگی, مدینے سے ہوگی, اور پھر اس کے بعد آپ جائیں گے وہاں, کوشش کریں گے, محنت کریں گے. اور جس کو معلوم ہو کہ اب وقت آنے والا ہے, تو پھر تو وہ تو جلدی جلدی وہاں پہنچے گا. اسی لیے بعض لوگ جاتے ہیں, بار بار جاتے ہیں کہ چلو جی موقع مل جائے. میں نے بعض لوگوں کو ابھی مکہ میں دیکھا, مدینہ میں دیکھا. ابھی میں اب گاؤں میں جاتا ہوں, پھرتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں. بیچاروں کے پاس بعض ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے. وہ کہتے ہیں بس ہماری ساری زندگیاں گزر گئی, اب موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں یا تو مکہ میں موت آئے یا مدینے میں موت آئے. کیا ہے مکہ مدینہ کے اندر, کیا ہے, کیا بات ہے. حضور نے فرمایا کہ میں خود سفارش کروں گا, جو مدینے میں مرے گا اس کی سفارش کروں گا. اور جو تھوڑی تکلیف برداشت کرے گا, وہاں ایک دو لڑکے وہاں مجھے ملتے ہیں ہمیشہ, پھر بھائی یہ پریشانی ہے, یہ میں جانا چاہتا ہوں واپس. میں نے کہا مدینہ نہ چھوڑو, مجھے تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. میں نے کہا یار مدینہ نہ چھوڑو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مشکل میں, تکلیف میں مدینے میں رہے گا, میں اس کی سفارش کروں گا, میں اس کا گواہ بنوں گا قیامت کے دن. اب بغیر جائے یہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں. اگر کوئی کہے کہ یہاں یہ سعادت نصیب ہو جائے, یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ 3 ایسے شہر ہیں اللہ رب العزت دجال سے 3 ایسے شہر ہیں جہاں اگر آپ قیام کریں گے, رہیں گے, اس شہر میں موجود ہوں گے, دجال آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. دجال آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا. مکہ, مدینہ اور مسجد اقصی. مکہ کے اندر بھی داخل نہیں ہو پائے گا. کہاں, کون؟ دجال نہیں داخل ہو پائے گا. اور دجال کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہوگا.
اسی طریقے سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اگر کوئی شخص ہے تو دجال آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور تیسری جگہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی. فرشتے وہاں دروازوں پر تلواریں سوت کر کھڑے ہوں گے اور مکہ کی اور مدینہ منورہ کی اور مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے، اس کو گھسنے نہیں دیں گے. کتنی بڑی سعادت! یہ سعادت آپ کو وہاں جا کر نصیب ہوگی، باقی دنیا کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی. اگر وہ وقت آ گیا اور اگر آپ وہاں ہوئے تو جو امتحان باہر رہ کر ہے وہ وہاں نہیں ہوگا. بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مدینے میں ہیں لیکن ان کا دل مدینے میں نہیں ہے. بعض لوگ ایسے لوگ ہیں جو مدینے میں ہیں، مدینے میں نہیں ہے، ان کا دل وہاں ہے 24 گھنٹے. مدینے جاؤں پھر آؤں پھر مدینے جاؤں، اور مدینے جاؤں اور پھر پلٹ کے نہ آؤں. یہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. بعض لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے. یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ابھی حج کا مہینہ آ رہا ہے بھائی. کوشش کریں لوگوں کو فون کریں کہ بھائی ہمیں حج پہ جانا ہے. فون کریں بھائی، جو نہیں گئے ہیں اس کو زندگی ہو گئی کہ بعض لوگ نہیں گئے ہیں. بعض لوگ کمانے میں مصروف ہیں، بعض لوگ اپنی بچیوں کی شادی میں مصروف ہیں، بعض لوگ اس میں مصروف ہیں. ہر کوئی اپنے حالات بیان کرتا ہے لیکن کوشش نہیں کرتا. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں ریاض الجنہ. سب گئے نا؟ ماشاءاللہ. حضور کو یہ جگہ بہت پسند تھی، بہت زیادہ پسند. اور اس جگہ کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، جس وقت مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ مسجد اقصی. مسجد اقصی کی بات آ گئی. آپ کہہ رہے تھے مسجد اقصی کے بارے میں آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ آ رہی ہے. مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کا قبلہ وہ تھا. تو وہ جگہ وہ میں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے. مجھے اس بار خیال آیا کہ وہ جگہ بھی ریاض الجنہ میں ہے. وہ جگہ مجھے دیکھنی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب ہوتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ جو قدیم مسجد کے اندر ہوتے ہیں ریاض الجنہ میں، تو اپنے اوسان ہم بھول جاتے ہیں، سب چیزیں بھول جاتے ہیں، پھر یہ چیزیں یاد نہیں رہتی. وہ مقام موجود ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. کہاں پڑھی؟ ریاض الجنہ میں. ایک جگہ تو وہ قبلتین کی مسجد تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ جہاں رخ تبدیل ہوا. رخ 17 مہینے کے بعد، 16 مہینے کے بعد پھر بیت اللہ کا رخ ہوا. وہ مسجد کی زیارت تو آپ نے کر لی، لیکن یہ جگہ نہیں دیکھی کہ یہ کون سی جگہ ہے. اور وہاں ایسے ستون اور ایسے پلر موجود ہیں کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے. ایسے مقدس مقامات، جب آپ یہ مقامات سے آپ اس وقت مستفیض ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے جب آپ وہاں جائیں گے. میں آپ میں پیاس پیدا کر رہا ہوں، اور یہ ایسی پیاس ہے کہ جب آپ جائیں گے تو یہ پیاس کبھی بجھے گی نہیں انشاءاللہ. بے شک ایسی پیاس، ایسی محبت. ایک دفعہ جائیں گے دوبارہ جانے کو دل چاہے گا، دوسری دفعہ جائیں گے بار بار جانے کو دل کرے گا، بار بار جائیں. اللہ تعالیٰ سے مانگیں بار بار لے جائے گا. اسی لیے جاتے ہیں ہم. کیوں جاتے ہیں بار بار؟ کیوں جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں جاتے ہیں بار بار؟ اسی لیے جاتے ہیں. اسی لیے ہی جاتے ہیں کہ یہ سعادتیں جو روایتوں میں، جیسے میں نے عرض کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو حج کو آئے اور مدینہ منورہ حاضری دے تو اس کو 2 مقبول حج کا ثواب ہے۔ حاضری دیکھیں، حج پہ آیا پھر حاضری دی، اس کو ثواب کتنا؟ 2 مقبول حج۔ بعض لوگ نہیں جاتے، مکہ سے واپس اپنے ملک چلے جاتے۔ میں تو شروع میں جاتا تھا مکہ مکرمہ پہلے، لیکن میں اب مدینہ ہی اترتا ہوں۔ ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں تاکہ عشق کا جو بلبلہ ہے وہ پھوٹے، اور پھر رب کے سامنے حاضری ہو اور کہیں گے کہ بھائی یہ وہ پیغمبر ہے جس کی اتباع میں ہم تیری دربار میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اس کو ثابت ہی نہیں کر پائے دنیا کی عدالت کے اندر، رب کے حضور، رب کے دربار میں کس منہ سے حاضری دو گے میرے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جنت البقیع کی مٹی نصیب ہو جائے، فرمایا کہ میں سفارش کروں گا۔ مانگو اللہ سے، مانگو، مانگنے میں کیا ہے؟ نہ ہماری آنکھیں ہیں اس لائق، نہ ہماری زبان اس لائق ہے، نہ ہمارے قدم اس لائق ہے کہ ہم وہاں پہنچے، لیکن اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ اللہ جب وہاں پہنچائے گا تو یہ سعادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، ہمیں عطا فرمائے گا۔ ریاض الجنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ ٹائم ہو گیا ہے، بس 2 منٹ میں بات بلکہ ختم کر دیتے، اگلے جمعے انشاءاللہ اس پر عرض کریں گے۔ صرف یہ ریاض الجنہ کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ریاض الجنہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، علماء نے پھر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ریاض الجنہ ایک جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے۔ جو جنت میں جو باغ ملے گا، جو رحمتیں وہاں ملیں گی، یہاں عبادت کرنے والے کو وہی رحمت ملے گی۔ اسی لیے لوگ بھاگ کے دوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں، یہاں جنت میں اللہ نے پہنچا دیا تو آخرت کی جنت سے کیسے محروم کریں گے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وہ حقیقت میں جنت کا باغ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، یہ جنت کی جگہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ دوبارہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ وہاں جنت میں جائیں گے تو یہ ٹکڑا وہاں دیکھیں گے۔ مقام ابراہیم دیکھا ہے آپ نے، مقام ابراہیم میں جو پتھر ہے وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے، وہ بھی جنت کا ایک پتھر ہے، اور اسی طرح حجر اسود کا یہ جو پتھر دیکھ رہے ہیں یہ بھی جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور آپ جب صفا مروہ سے جب نکل کے جب آپ آ رہے ہوتے ہیں، وہ محل بنا ہوا دیکھا ہے، محل دیکھا ہے، بادشاہ کا جو محل ہوتا ہے، وہ جو جس پہاڑ پر موجود ہے، وہ جبل ابی قبیس، وہ بھی جنت کا پہاڑ ہے، جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے۔ اور اسی پہاڑ پر اللہ رب العزت نے جنت سے یہ جو حجر اسود جو محفوظ کیا تھا، اس پر محفوظ کیا تھا، اس پر اتارا تھا، اور اسی پہاڑ پر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے تھے، اور شق القمر کا واقعہ ہوا تھا۔ یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ جنت میں دوبارہ جائے گا۔ باقی اس کی تفصیلات ہے۔ دنیا کے اندر 4 پہاڑ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنت کے پہاڑ ہیں، ہم دیکھ کر آئے ہیں الحمدللہ، اور وہ مکہ مدینہ اور ارد گرد کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تیسرا قول یہ ہے، پہلا قول میں نے بتا دیا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ باغ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کی جو جگہ ہے، یہ عبادت کرنے والے کو اللہ رب العزت جنت کے اندر، یہاں اللہ رب العزت نے یہ باغ عطا فرمائی، عبادت کا توفیق عطا فرمائی، اس طرح کا مقام اور اس طرح کا باغ جنت میں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سعادتوں سے بہرور فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو عمرے پر نہیں گئے ہیں وہ عمرے پر جائیں، جو مدینہ نہیں گئے ہیں وہ مدینہ جائیں، جو مسجد اقصی نہیں گئے مسجد اقصی جائیں۔ اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ رب العزت انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا کے اندر مسلمانوں کو اس 3 مقدس مقامات سے محروم نہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔